بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست میں حالیہ ہفتے میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ایک دوسرے کے سخت مخالف یعنی حکومتی جماعتیں اور یعنی حکومت اور پھر تحریک انصاف ایک دوسرے کے سامنے موجود ہے اور اب ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی بجائے مذاکرات کی میز پر موجود ہیں۔ آج حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوا اور دوسرے دور کے اختتام پر دونوں طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دونوں اطراف نے اپنی اپنی تجاویز دی ہیں الیکشن کے حوالے سے اور دونوں طرف سے پیش رفت ہوئی ہے۔ تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ حکومت کے مثبت رویے کی وجہ سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب مذاکرات کا جو اگلا دور ہوگا وہ منگل کے روز ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لیا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے 174 ووٹ لیے تھے، اعتماد کے ووٹ میں انہوں نے 180 ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ جو مذاکرات کا اب دور چل رہا ہے پاکستان میں ایک تاریخ میں تمام الیکشنز کروانے کے لیے، کیا یہ سب کچھ ہو پائے گا اور کیا تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطے پر متفق ہو پائیں گی؟ انہی معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے جناب صدیق الفاروق صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اخنزادہ چٹان صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب لال چند ملھی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ فرمائیے گا، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ آج جو مذاکرات کا دوسرا دور ہوا یہ بہت بہتر دور تھا اور دونوں طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا، دونوں طرف سے تجاویز دی گئیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی ایک نقطے پر اتفاق کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا ہے کہ جو بھی معاملہ ہو متفقہ ہو اور پاکستان کے عوام کے حق میں ہو، اگر دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ ہوگا اور یہ لچک پاکستان کے لیے ہوگی تو پھر اسے کامیاب ہونا چاہیے۔ لیکن اگر درمیان میں بھی کہیں کوئی ضد آڑے آ گئی تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ دعا ہم کر رہے ہیں، کوششیں ہونی چاہیے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو سب ترقی کرے گا، پاکستان کے حالات خراب ہوں گے تو پھر کسی کا بھی اس میں مفاد نہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے، وزیر اعظم صاحب کی بھی کوشش یہی ہے، پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی کی کوشش بھی یہی ہے اور اپنا لال ملک صاحب کی پارٹی جو ہے وہ بھی اگر اسی طرح سوچتی ہے تو پھر تو کامیابی ہونی چاہیے۔ اخنزادہ چٹان صاحب، آپ بتائیے آپ کا جو پہلا کامنٹ ہے ان مذاکرات کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہیں، بڑے سخت بیان بازی بھی ہوتی رہی، لیکن اب مذاکرات کی میز پر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہم تو سمجھتے ہیں ہمیشہ سے کہ ہمارے جو ملک کے مسائل ہے، نہ یہ ایک پارٹی نہ ایک ادارہ، یہ ہم سب مل کے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اور ماضی میں بھی بہت مشکلات اس ملک میں آئے ہیں، بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹا پہ گورنمنٹ ختم ہوا۔ لیکن جب سیاستدان اپنے آپس میں بیٹھ گئے اور انہوں نے فیصلے کی تو ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ اور ماضی میں جب بھی ہمارے اور پی ٹی آئی کی مذاکرات ہوئی ہے ان کی ٹیم کے ساتھ تو بہترین مذاکرات ہوئی ہے، ان کی ٹیم پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ سارے سیاسی لوگ ہیں۔ لیکن ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے، بہت خوشائن مذاکرات ہوتے تھے، سارے لوگ بہت پر امید ہوتے تھے، لیکن جب وہ لوگ بنگالہ چلے جاتے تھے اور واپس آ کے کہتے تھے کہ بھائی عمران خان صاحب مانتے نہیں ہے، تو یہ خدشہ ہے کہ اب عمران خان صاحب آگے اپنے جو ٹیم انہوں نے دیا ہے اور با اختیار ٹیم دیا ہے، ان کی اختیارات آخر میں یہ سلب کریں گے یا اس ٹیم کے اختیارات کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ تو ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا تھا، یہ شاہ محمود قریشی صاحب، صد عمر صاحب، ان لوگوں کے ساتھ جب بھی ہماری مذاکرات ہوئی ہیں بہت اچھی مذاکرات ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ مان لی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہم نے ان کے مان لی ہیں، لیکن پھر آخر میں بنگالہ جا کے وہ چیزیں ختم ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کرے کہ اس بار اس طرح نہیں ہو،
اور جو مذاکرات ہوں اور جو کمیٹیوں کے درمیان معاملات طے پائے اس پہ عمران خان صاحب بھی ایگری کریں. ٹھیک ہے، رکاوٹوں کی بات ہم کریں گے اگلے مرحلے میں، لیکن لال چند ملی آپ بتائیے گا. ظاہر ہے آپ کی جماعت کا تو تحریک انصاف کا تو بڑا سخت موقف تھا، ایک تو مذاکرات نہ کرنے کے حوالے سے. یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے آپ کی سیاسی جماعت کے لیے بھی کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن اب آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیاستدان ہمیشہ سے ہی مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے سے ہی نکالتے ہیں. جاوید بھائی، ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے. جنگ کتنی بھی طویل ہو لیکن آخر میں مذاکرات ہی ہوتے ہیں. لیکن ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہم سنگل ایجنڈا پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وہ ایجنڈا ہوگی انتخابات، الیکشنز. جو موجودہ حکومت ہے وہ مسلسل ڈینائی کرتی رہی کہ ہم کنڈیشنل ٹاکس نہیں کریں گے، انکنڈیشنلز کریں گے. لیکن اب جب وہ مان گئی ہے تھرو سپریم کورٹ نے بھی انٹروینشن کی ہے اور ایک سینر ایلیمنٹس نے پریویل کیا ہے، تو الیکشن کے حوالے سے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس مذاکرات کا حصہ بنی ہے، اور اس وقت تک جو دونوں طرف سے وائبس آ رہی ہیں وہ پازیٹیو ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی بہتر راستہ نکلے، پاکستان کے آئین کی اور قانون کی حکمرانی ہو. ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب، رکاوٹوں میں آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھے پہلے بھی جب مذاکرات کی بات ہوتی رہی ہے، جیسے چٹان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس میں جب بات تو ہوتی تھی لیکن اس کے بعد شاید تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کوئی ایسا پیغام آ جاتا تھا جس کی وجہ سے ظاہر ہے بات آگے نہیں بڑھ پاتی تھی اور مذاکرات میں سنجیدگی نہیں ہوتی تھی. آج بھی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اسلام آباد کورٹ میں جب پیشی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ بات ستمبر اکتوبر کی اگر مذاکرات والی ہوتی ہے تو پھر میں اپنے وفد کو کہہ دوں گا کہ آپ واپس آ جائیں. اگر اس سے پہلے الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ضرور بات چیت کریں. تو پھر یہ ایک مشروط والی بات آ جائے گی یا شرائط والی یا مطالبات والی بات آ جائے گی؟ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ یہ مذاکرات مشکل سے ہی کامیاب ہوں گے. اور جس چیز کی نشاندہی اخونزادہ چٹان صاحب نے کی ہے کہ یہاں سے جاتے تھے بنی گالا پہنچتے تھے تو پھر معاملات سارے بدل جاتے تھے. اب اگرچہ بنی گالا تو نہیں، یہ زمان پارک ہے، لیکن بندہ ان کا سربراہ جو ہے وہ تو وہی بیٹھا ہوا ہے. اگر انہوں نے یہ کہا ستمبر اکتوبر کی بات اگر ہوئی تو پھر میں اپنی ٹیم کو واپس بلا دوں گا، تو پھر آپ یقین رکھیں کہ ایک تو انہوں نے گویا پیشگی شرائط عائد کر دیں کہ ہم یہ نہیں مانیں گے، اس طرح سے اپنی مذاکراتی ٹیم کے ہاتھ باندھ دی. اور دوسرا انہوں نے یہ شرط رکھ کے یہ کہا کہ اگر میری شرط مانو گے تو پھر تو مذاکرات ہم کہیں گے کہ کامیاب ہو گئے، میری شرط نہیں مانو گے تو پھر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان صاحب کا رویہ ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، وہ جو مفادات کے تابع ہے. اگر وہ یہ اس طرح کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں ملک اور قوم کا مفاد عزیز نہیں ہے. وہ اپنے اور اپنی پارٹی کے مفادات کو بلکہ پارٹی سے زیادہ اپنے مفادات کو ترجیح دیں. تو اگر آپ کی صدیق الفاروق صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی طرح شرائط یا مطالبات تو چلیں رہے لیکن اگر مشروط مذاکرات ہوتے رہے تو پھر اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، مشروط مذاکرات کا نتیجہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈکٹیشن ہے. اگر ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں، بحث تجاویز تبادلہ خیال ہو رہا ہے بغیر اس کے کہ کسی ٹیم، ہم اپنی ٹیم کو کچھ شرائط سامنے رکھ دیں، وہ اپنی ٹیم کے سامنے رکھ دیں، تو اس طرح سے پھر وہ ٹیمیں کھل کے بات بھی نہیں کر سکتی، کسی اچھے نتیجے پر بھی نہیں پہنچ سکتی. لیکن اگر ٹیموں کو مینڈیٹ دے دیا جائے، اختیار دے دیا جائے کہ آپ خوب ڈسکشن کریں، جو چیز ملک کے مفاد میں، اگر اس پہ آپ لوگ سارے دونوں جو فریقین ہیں یعنی وہ متفق ہو جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آئیں ہمارے پاس، پھر ہم اسے دیکھ لیں گے، منظوری دے دیں گے. اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز تبدیل کرنے کے لائق ہوئی تو وہ آپ اپنی ٹیم کو سجیسٹ کریں گے، وہ ایک آدھ میٹنگ پھر کر لیں.
لیکن یہ عمران خان صاحب کا رویہ آپ بتا رہے ہیں، اگر وہ یہ ہے تو پھر کی خیال است و محال است و جنوب. اخونزادہ چٹان صاحب، ظاہر ہے آپ کی جماعت اتحادی کا حصہ ہے، اور اس وقت جب مذاکرات کی بات ہوئی تو سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی کمیٹی بھی بنائی. لیکن ایسے وقت میں کہ جب مذاکرات شروع ہو گئے، آج عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر بات ستمبر اکتوبر کے الیکشنز کی ہوتی ہے تو پھر تو میں اپنی ٹیم کو واپس بلا لوں گا. تو اگر اس طرح کی باتیں بیچ میں ہوتی نہیں تو پھر ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے جی، میں نے تو آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ اگر وہ پرانے طریقے سے وہی سب کو خدشہ ہے کہ مذاکرات تو ہو جائیں گے، دونوں جو ٹیمیں ہیں وہ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، لیکن جس نتیجے پہ یہ ہے کہ اپنے ممبران پہنچ جائیں گے، کیا وہ بات عمران خان صاحب کو قابل قبول ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے رکاوٹوں کی بات کی کہ اس میں رکاوٹیں کیا ہوں گے. سب سے پہلے تو جاوید صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات ابھی لال چند صاحب نے کہہ دیا نا کہ ہم الیکشن پہ بات کرنا چاہتے تھے. ہم بھی الیکشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ 3 مہینے میں کوئی اور کام تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی ڈیمانڈ میں ہمارے ڈیمانڈ میں فرق ہے. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جیسا بھی ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایشو یہ نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوگا، ایشو یہ ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہو وہ صاف ہو، شفاف ہو اور سب کو قابل قبول ہو. مسئلہ یہ ہے. اور اس میں اگر رکاوٹیں آئیں گے تو اس میں عمران خان صاحب کی کچھ ناجائز جو شرائط ہے وہ میرے خیال سے رکاوٹ آئیں گے. باقی تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور وہ ناجائز مطالبات یہ ہے کہ اگر یہ کہے کہ آپ لوگ ہمارے کیسز کو ختم کرے، فارن فنڈنگ کیس ختم کرے، یا آپ لوگ توشہ خانہ کیس ختم کرے، یا ٹیرین کیس ختم کرے، تو وہ تو ہماری بس کی بات نہیں ہے. جس طرح کہ آج فواد چودھری نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے لوگوں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا. ان کے لوگوں کو ہم نے نہیں گرفتار کیا ہے، ان کے لوگوں نے ریاست نے گرفتار کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پیش ہو رہا تھا. عمران خان صاحب کے پارٹی لسٹ بھیجا تھا ہائی کورٹ کو کہ کون کون لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ عدالت میں جا سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ لوگ آ گئے اور انہوں نے پولیس کے ساتھ دنگا مشتی کی تو پولیس نے اس کو گرفتار کر دیا. تو مذاکرات کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں گے اور ریاست جو ہے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو اگر عمران خان صاحب کے الیکشن سے ہٹ کے کوئی ناجائز مطالبات آ جاتے ہیں اپنے کیسوں کے بارے میں، یا اس طرح کے اور جو مطالبات ہیں اس کے یہ آ جاتی ہے، تو پھر تو ممکن نہیں ہے. لیکن اگر مذاکرات اس چیز کے لیے ہو کہ آئندہ کا جو الیکشن ہے یہ صاف اور شفاف ہو اور سب کے قابل قبول ہو، تو یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. اس پہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، اس پہ ہم ریزلٹ پہ پہنچ سکتے ہیں. اور اگر اس ریزلٹ پہ ہم پہنچ گئے تو الیکشن 2 مہینے آگے کرے یا پیچھے کرے، اس سے میرے خیال میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 2 مہینے آگے ہو جائے پیچھے ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صاف اور شفاف انتخابات. لال چند ملی صاحب، یہ ایک اہم سوال تو ہے، یہ ہوتا رہا ہے کہ انتخابات ایسے ہونے چاہیے کہ جس پر ظاہر ہے آپ بھی انگلیاں نہ اٹھا سکیں، پی ڈی ایم بھی انگلیاں نہ اٹھا سکے. ہمارے ہاں انتخابات کا ماضی یہ رہا ہے کہ ہارنے والی جماعت جو ہے وہ پھر دھاندلی کا الزام لگاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہے، سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے، اس میں تو پہلے ظاہر ہے یہ اصلاحات ہونی چاہیے تھیں، یہ اس پہ بات ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد الیکشن میں جانا ہوگا. جاوید صاحب، جو بھٹو صاحب نے آئین دیا 1973 کا آئین، اس کے تحت جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ غیر متنازع نہیں رہے. وہ سب الیکشنز جو ہیں وہ متنازع رہے ہیں، اور یہی ایکسپیکٹڈ ہے، جو ہمارا رویہ ہے معاشرے میں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتے اور حقیقت کو بھی ہم نہیں مانتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب پولیٹیکل جماعتیں، ایک اپوزیشن ہے، ایک حکومت ہے، وہ ٹاکس کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، لیکن ان مذاکرات میں اگر وہ سب مل کر بھی چاہیں تو یہ نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں سب جماعتیں مل کر 20 سال جو ہے حکومت کریں گے اور الیکشنز نہیں ہوں گے. یہ سب مل کر بھی نہیں کر سکتے. اس ملک پہ اگر حکمرانی ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی ہے اور اس کے ہم سب پابند ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سپریم ہے، ان سب نے حلف لیا ہوا ہے
کہ آئین سپریم ہے اور آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے۔ اب جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی آپ نے بات کی تو دیکھیں پاکستان کے آئین کے مطابق اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اگر جو کی ہے اس کو انٹرپریٹیشن تو 14 مئی کو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں الیکشنز ہونے ہیں، اور باقی اگر اکتوبر میں ہونے ہیں تو بات چیت اور مذاکرات میں لین دین کی یا ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بات کیا ہو رہی ہے؟ تو بات بنیادی طرح پہ یہ ہے اگر حکومت چاہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہو اور ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو تو ہماری یہ تجویز ہے کہ بھائی فوری طور پہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور ایک الیکشن کی ڈیٹ فکس کر دیں جو ایز سون ایز پاسبل ہو، اس پہ آپ چلے جائیں۔ اکتوبر میں الیکشن ہوگا تو یہ تو ایک سال سے یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے اور پھر اس میں مذاکرات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں رکاوٹوں پہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو رکاوٹ یہ ہے تو آج آپ نے تین بہت اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ نمبر 1، آج عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، وہاں پہ 30 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کو بلا کسی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ نمبر 2، علی امین گنڈاپور، ان کی سب کیسز میں بیل ہو چکی ہے، وہ سندھ کے شہر سکھر میں قید ہیں اور بلا وجہ قید ہیں، ان کی ضمانت ہونے کے باوجود ان کو آزاد نہیں ہونے دیا جا رہا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک ماحول خراب کرنے کے لیے اس حکومت میں ایک کوئی لندن گروپ نامی کوئی چیز ہے وہ جان بوجھ کے یہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب آج جو خواجہ آصف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ تو بہت ہی ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ٹاکس شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ساری فٹائل ایکسرسائز ہے، یہ ٹائم کا ضیاع ہے اور بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تو ٹوٹلی بات چیت کو وزیر دفاع ہے حکومت کے انہوں نے نگیٹ کر دیا۔ اور باقی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم کچھ دے نہیں سکتے تو عمران خان کو ان سے کچھ چاہیے بھی نہیں۔ عمران خان قانونی کی حکمرانی میں یقین رکھتے ہیں، وہ اس کو فیس کریں گے۔ اور جو یہ ان کے طرف سے جو مطالبات آ رہے ہیں جو ہے نا NRO ان ایڈوانس کہ عمران خان آ کر کوئی احتساب نہ کرے، پھر ان پہ کوئی قانونی کارروائیاں نہ ہو، پھر انہوں نے جو چوری کے کیسز معاف کرائے ہیں، جو احتساب کا جو ایکٹ ہے وہ امینڈ کیا ہو، اس کو صحیح شکل میں یا بہتر شکل میں نہ لے آئے۔ تو بیسیکلی یہ چیزیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں کہ عمران خان، کیونکہ ان کو کنفرم ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی فتح اور 2/3 سے فتح یقینی ہے، تو یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ ان کو سیف پیسج ملے۔ وہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے ہاتھ میں۔ یہ صدیق الفاروق صاحب، لال چند صاحب نے جو سوالات اٹھائے کہ آپ 20 سال حکومت چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو NRO چاہیے؟ ہمیں تو جی بالکل NRO نہیں چاہیے۔ مقدمات جتنے بنے سب جھوٹے، عدالتوں سے ثابت ہو گئے، برطانیہ میں ثابت ہو گیا، ہر جگہ سے PTI والے عمران خان کی قیادت میں سب بھاگے، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ابھی ہماری لیڈرشپ تو سال 1.5 سال جیل میں رہی، یہ ایک ہفتہ بھی نہیں رہتے تو شور مچا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ آسمان سے اترے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ایک ملک میں 2 قانون نہیں، تو یہ 2 قانون تو عمران خان کے لیے چلتے رہے نا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے حاضری لگ گئی، ایک دن میں جناب 8 منٹ میں 8 ضمانتیں منظور ہو گئی۔ عمران خان 5 منٹ کے لیے بھی جیل نہیں گئے۔ ہماری ساری لیڈرشپ اور مقدمے کس نے بنائے اور ان مقدموں کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے جب بات کی جاتی ہے تو کچھ کم از کم ذرا حقائق پہ نظر ڈالیں، تو میرا خیال ہے جھوٹ بولنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ستمبر میں اگر یعنی اکتوبر بھی چھوڑے، ستمبر کو انہیں نہیں منظور۔ بھائی اگر فری فیئر اور امپارشل الیکشن چاہیے، ان کے لیے عدالتی فیصلہ ہے، مردم شماری مکمل ہونی ہے، ان کے لیے حلقہ بندیاں ہونی ہیں، ایران کے ساتھ سرحد کا کیا حال ہے، افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اندر کیا صورتحال ہے دہشت گردی کی، اور جو بریفنگ دی ہے چیف جسٹس صاحب کو سیکیورٹی ایجنسی کے اداروں نے، وہ بریفنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک بریفنگ ہے، الیکشن کے لیے مشینری چاہیے، الیکشن کے لیے افرادی قوت چاہیے۔ یہ ساری باتیں جب تک مہیا نہ ہو جائیں، فری فیئر الیکشن کیسے ہوں گے؟ آپ کہیں کہ نہیں جی جولائی میں کرائیں، نہیں جناب علی جون میں کرائیں،
تو یہ تو وہ کہتے ہیں گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے والی بات ہے. جو آئینی تقاضے ہیں، اگر آپ آئین کو مانتے ہو، قانون کو مانتے ہو، پھر آئینی تقاضے پورے کرو. آئین کو آپ نہیں مانتے. میں آج تک کی بات کر رہا ہوں، کل اگر ماننا شروع کر دیں تو چلے اچھی بات ہے. آپ کے لیڈر صاحب تو یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ جناب نیوٹرل نہ رہیں، میری مدد کریں، الیکشنوں میں مداخلت کریں. آپ الیکشن کرائیں، وہ فوج کو کہتے ہیں. تو فوج کے پاس کیا الیکشن کرانے کی آئینی اختیار ہے؟ نہیں ہے نا. تو دیکھنا یہ ہے کہ آئین کو مانتا کون ہے، کون نہیں مانتا، کون اپنے لیے خصوصی سلوک چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا. آپ اپنے لیے کہتے ہو ہمیں تو ہاتھ بھی نہ لگائیں، چاہے ہم نے 350 ارب روپے جو ہیں وہ ایک دوست کو دے دیے ہوں، 50 ارب روپے باہر برطانیہ سے آئے ہوں وہ کسی اور کو دے دیے ہوں، گندم، چینی اور LNG کا اور دوائیوں کا سکینڈل 2000 ارب روپے سے بڑھ گیا ہو، کوئی بات نہیں، خیر ہے. تو یہ باتیں جو ہیں وہ نقوی صاحب کو میں نے 350 ارب کہے، یہ آپ کریں تو خیر ہے. جی تھوڑی سی، وہ نقوی نے تو تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے. عمران خان صاحب، آپ کی کتابوں میں تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی اجازت ہے؟ آپ کی کتابوں میں آف شور کمپنیاں ہوں آپ کی ذاتی اور وہ سامنے آ جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ کا پیسہ گویا باہر نہیں ہے، دوسروں کا پیسہ باہر ہے. آف شور کمپنیاں آپ نے مان لی ہیں تو ان میں پیسہ ملک سے باہر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اس لیے آپ یہ ڈبل سٹینڈرڈ چھوڑ دیں، اور اگر آپ یہ مذاکرات کر رہے ہیں تو ہم تو پھر میں کہتا ہوں دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں. لیکن اگر یہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے تو پھر دیکھتے ہیں. رہ گئے انتخابات کی بات. انہوں نے کہا ہے مالی صاحب نے کہ 1973 کے آئین کے تحت، بھائی آج صورتحال یہ ہے ایک ہی دن میں قومی صوبائی کے الیکشن ہوتے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی سربراہی میں ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن پاورفل ہے، پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے گنتی ہوتی ہے، فارم 45 پہ گنتی لکھ کے دستخط ہوتے ہیں. اس کے بعد اس سے زیادہ انتخاب کا بہتر نظام تو کسی ملک میں نہیں. انڈیا میں تو 7 دن کے بعد گنتی شروع ہوتی ہے. وہاں سے پولنگ بوتھ سے اٹھاتے ہیں پولنگ باکسز، وہ سینٹرل پول میں جمع کرتے ہیں. صحیح. سٹنگ گورنمنٹ الیکشن کراتی ہے، دھاندلی نہیں ہوتی. یہاں سارا کچھ ایک ہی دن میں ہوتا ہے پھر بھی دھاندلی ہوتی ہے. کون کرتا ہے؟ یہ ان کو پتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب 2018 میں اپنے ووٹوں سے برسر اقتدار نہیں آئے. اور یہ بات اب یہ راز کوئی ایسا راز نہیں، سب اہل گلستان جان گئے اس نے عمران خان کو کیا کیا، پروجیکٹ عمران کیا تھا، ان انتخابات کا حال کیا ہے. اس پہ انشاءاللہ عدالتی کمیشن بنے گا. ٹھیک. اب اس میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو نگران حکومتیں موجود ہیں، وہاں پہ اسمبلی نہیں ہے، لیکن جو سندھ اور بلوچستان ہے اس حوالے سے تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اور یہ مذاکرات میں کیا بات ہو رہی ہے، یہ سوال ہم اٹھائیں گے اور اخونزادہ چٹان صاحب کے سامنے رکھیں گے. لیکن ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لوگ تجھے پیار کرتے ہیں، آپ کی محبت ہے، میں کہاں اور آپ کہاں. عرصہ غائب کہاں رہے ہیں؟ کوئی شادی وادی تو نہیں کر لی دوسری؟ ابھی تو میری صرف منگنی ہوئی ہے، انگیجمنٹ. ارے منگنی ہوئی ہے. سیانے یہ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے نا ذرا پکی عمر میں ہونی چاہیے، پکی ٹیٹ عمر نہیں ہوتی جیسے. میرے PTV ہو گیا، ریڈیو پاکستان ہو گئی، اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں. میری ایک پھپھو ہے، ہاں، وہ اللہ کا کرم اس پہ ایسا ہے کہ اگر وہ آلو پکائے یا مونگرے پکائے، جو بھی پکائے، مگر ٹیسٹ آپ کو بینگن کا آئے گا. ڈارلنگ تم نے تو PTV کے بڑے دور دیکھے ہیں یار، کوئی یاد ہی ہمارے ساتھ شیئر کرو. شادیاں والا سیزن آیو، شکر بھنڈارے موہ شادیاں والا سیزن آیو.
پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اخونزادہ چٹان صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان مذاکرات میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک ہی تاریخ، ایک ہی دن قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروائے جائیں آئین کے تحت، اور ظاہر ہے تمام سیٹ اپس میں پھر نگران حکومتیں ہوں گی، اس میں جو تحریک انصاف کا موقف سامنے آیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ فوری طور پہ اسمبلیاں تحلیل کریں تو اس میں سندھ اور بلوچستان کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف نے خود وقت سے پہلے اسمبلیاں چھوڑی، تو سندھ اور بلوچستان کا کیا قصور ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے؟ دیکھیے جی، سندھ کے عوام نے اپنی حکومت کو مینڈیٹ دیا ہے، بلوچستان کے عوام نے اپنی حکومت کو مینڈیٹ دیا ہے 5 سال تک، اور انہوں نے اپنا 5 سال جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اور یہ پی ٹی آئی والے جب بھی پڑھتے ہیں نا آئین کو اور آئین کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ شروع کرتے ہیں 224(a)(c) سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے آگے جو آئین میں لکھا ہے وہ پڑھتے نہیں ہے۔ آئین میں 218 میں لکھا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا، پھر 224 میں لکھا ہے اے میں کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہوگا، بی میں لکھا ہے کہ یہ الیکشن نگران حکومتوں کی نگرانی میں ہوگا، اور سی میں پھر لکھا ہے کہ یہ 90 دن میں ہوگا۔ تو یہ اے کو بھی چھوڑتے ہیں، بی کو بھی چھوڑتے ہیں، 218 کو بھی چھوڑتے ہیں، ڈائریکٹ جا کے 224 کو پڑھتے ہیں کہ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ اب بھائی ہمارے ملک کے حالات یہ ہے کہ یہاں یہ پاکستان وفاق کا نام ہے، اس میں جو احساسی محرومی کی شکار صوبے ہیں پختونخوا، بلوچستان اور سندھ، ان کے عوام وہاں کے کچھ لوگ پہلے سے یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ پنجاب سے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے 6 مہینے پہلے پنجاب میں الیکشن کیا، پھر تو پورے ملک کا الیکشن آئندہ بھی جو الیکشن ہوں گے وہ پنجاب کی بنیاد پہ ہوں گے، جس طرح کہ یہاں پہ پاکستان میں جس کا بھی حکومت ہو، کشمیر میں اس کا حکومت بن جاتا ہے اور گلگت بلتستان کا حکومت بن جاتا ہے، وہاں پہ اس پارٹی کا حکومت بن جاتا ہے، پھر تو پورے پاکستان کی سیاست کا، پھر تو ان کے ووٹ کا، پھر ان کے الیکشن کا کوئی اہمیت ہی نہیں رہتا ہے۔ بس پنجاب میں 6 مہینے پہلے الیکشن ہوگا اور جس پارٹی کو پنجاب نے مینڈیٹ دیا تو سمجھو کہ پورا ملک میں مرکز میں بھی اس کا حکومت بن گیا، پختونخوا میں بھی اس کا حکومت بنے گا، گلگت بلتستان میں بھی بنے گا، کشمیر میں بھی بنے گا، اور سارے ملک میں جو ہے وہ پارٹی حکومت بنائیں گے۔ تو دوسری بات یہ کہ اگر آپ پنجاب اور سندھ کے آپ کرتے ہیں الیکشن، تو پھر جب آگے الیکشن ہوگا تو اس پہ کیا آپ 5 سال کے لیے جو منتخب حکومت ہے صوبائی اس کو ہٹائیں گے یا اس کے اوپر نگران حکومت بنائیں گے؟ کیونکہ آپ جس آرٹیکل سی سے یہ پڑھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے 90 دن میں ہوگا، اس کے بی میں یہ لکھا ہے کہ جب الیکشن ہو تو یہ نگران حکومتوں کی نگرانی میں ہوگا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھ جاؤ، ہمارے ساتھ بات چیت کرو، تم یہ توشہ خانے کی کیس کو ایک سائڈ سے رکھ لو، اپنے کیسوں کو دوسرے سائڈ سے رکھ لو، اور آپ یہ اسمبلی میں واپس آنے کا، اس میں بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قانونی پوزیشن کیا ہے کہ آپ دوبارہ اسمبلیوں میں آ سکتے ہیں، اس کے بعد کہ آپ لوگوں کے استعفائی اسپیکر نے منظور کیے ہیں اور اس کو الیکشن کمیشن کے پاس بھیجے ہیں اور صوبائی اسمبلیوں نے اس پہ اسٹے دیا ہے کہ اس پوزیشن میں آپ لوگ واپس اسمبلی میں آ بھی سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ مذاکرات ہونا چاہیے، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا وہی ہے کہ بھائی آئندہ کا جو الیکشن ہو وہ صاف ہو، شفاف ہو اور سب کو قابل قبول ہو۔ لارچن صاحب نے ٹھیک کہا کہ جب بھی الیکشن ہوئی ہیں اس پہ اعتراضات آئی ہیں، لیکن پاکستان میں آج کا جو سیاسی ماحول ہے، میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں اس طرح کا پولرائزیشن، اس طرح کا تقسیم دیکھا نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ لارچن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں، تو لارچن صاحب پی ٹی آئی کا پچھلا حکومت جتنا طاقتور حکومت تھا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئندہ میں پی ٹی آئی کو تو ایک سائڈ پہ رکھ لے، اس کا تو حکومت تو آ ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو ہائیبریڈ چیزیں ہیں، ایک بار آ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی پارٹی کا اتنا مضبوط حکومت نہیں بن سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ، عدلیہ آپ کے ساتھ، یہ میڈیا آپ کے ساتھ، نیب چیئرمین تو بیچارہ وہ تو بالکل کٹپتلی تھا، وہ تو جب سے ان کے ویڈیو چلایا تھا اس کے بعد تو وہ ریموٹ کی طرح چل رہا تھا۔ ایسے حالات میں اگر ہم نے آپ لوگوں سے نارون نہیں مانگا
ہم نے اپنے عدالتوں کا سامنا کیا اور آپ لوگوں کے دور میں عدالتوں سے ہمیں ضمانتیں مل گئی اور عدالتوں نے کہہ دیا کہ ایک چیز ان لوگوں پہ ثابت نہیں ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے کسی بھی پارٹی کو اتنا کھلا میدان مل جائے گا کہ وہ اس طرح کا سیاسی انتقام کرے جس طرح کہ آپ لوگوں نے کیا کہ آدی پریال کو ہاسپٹل سے عید کے رات جو عید کی دن جیل بھی بند ہوتے ہیں, جیل کی گنتی آپ لوگوں نے گرفتار کیا, جیسے مریم نواز کو بیٹی کے سامنے اور باپ کے سامنے گرفتار کیا, اور جس طرح کے پی ڈی ایم کے سارے لوگوں کو میں کس کا نام لے لو, ثناء اللہ کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا, خورشیشہ صاحب کے ساتھ کیا کیا, زرداری صاحب کے ساتھ کیا کیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگوں کو اس طرح کا حکومت کبھی آ سکتا ہے کہ نیب کا ادارہ, عدلیہ, اسٹیبلشمنٹ, میڈیا یہ سارے آپ کے ساتھ اس طرح کے کھڑے ہوں اور آپ لوگوں کا اس طرح کے تعاون کرے. تو اس چیز سے آپ لوگ بے فکر رہے. یہ نہ ہم نے پہلے آپ لوگوں سے این آر او مانگا ہے, نہ آئندہ کے لیے ہمارے این آر او کا کوئی توقع ہے, آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے لوگ جو ہیں وہ 3 دنوں کے لیے جیل میں جاتے ہیں تو پھر اس کے جو حشر ہوتے ہیں وہ قوم نے دیکھ لیا. ہم پہ تو خودکش دھماکے ہو گئی, ہماری تو شہادتیں ہو گئی, ہم نے تو کبھی ڈسٹبن سر پہ رکھ کے نہیں نکلے ہیں, ہم تو پھر بھی کھلی میدانوں میں پھرتے ہیں. بی بی پی کرسال میں دھماکہ ہوا, اس کے بعد بھی وہ اس ملک میں تھی, کمپین کر رہی تھی, کبھی ڈسپلن سر پہ نہیں رکھا, کبھی اس طرح کا سیکیورٹی نہیں لیا. تو ہمارا فکر آپ چھوڑ دیں, اپنا فکر کریں. بہتر یہ ہے کہ الیکشن ایسا ہو کہ سب کو قابل قبول ہو, اس میں ملک کے مفاد ہے. جی چٹھان صاحب, آپ نے ٹھیک ہے اہم بات کی, لیکن لال چند ملی صاحب آپ فرمائیے گا یہی سوال کہ ظاہر ہے سندھ ہے, بلوچستان ہے, جب آپ ایک ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فوری طور پہ قومی اسمبلی بھی تحلیل کریں, تمام صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل کریں, تو اس میں پھر سندھ اور بلوچستان کا کیا قصور ہے؟ وہاں بھی مینڈیٹ ملا ہوا ہے. اب آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا تھا, آپ نے اپنا مینڈیٹ اپنے ہاتھوں سے ہی ختم کر دیا وقت سے پہلے, تو سندھ اور بلوچستان کا اس میں کیا قصور ہے؟ آپ لوگوں کو ایک بیٹھنا ہوگا, اور جس طرح سے مذاکرات چل رہے ہیں اب تو دعا کرتے ہیں کہ یہ مثبت سمت میں جائیں, لیکن بہرحال سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ تو اس کا تو قصور نہیں ہے نا آپ کے ان معاملات میں. دیکھیں, ابھی آخون صاحب نے بات کی کہ الیکشن ایسا ہو, الیکشن ویسا ہو, الیکشن فری ہو, الیکشن فیئر ہو, یعنی کہ اتنے ڈیمانڈ ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہو. ہم نے کب کہا کہ آپ آ جائیں اور بیٹھ جائیں آپ اور سنگل ڈے میں آپ الیکشن, یہ کہہ رہے ہیں سنگل ڈے کی بات کس نے کی ہے؟ میں نے کی ہے یا یہ حکومت کر رہی ہے؟ یہ حکومت اسمبلی میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہم ایک ہی دن میں کرائیں گے. ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو الیکشن مانگ رہے ہیں پنجاب میں اور کے پی میں, اور میں ان سے اختلاف کرتا ہوں کہ وہاں پہ یہ ہے آئین میں کہ کوئی قدغن ہے اس پہ. آئین تو کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرائیں, آپ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک دن ہو, تو ہم آپ کی خواہش پہ ٹاکس میں بیٹھ گئے ہیں کہ اگر ایک دن میں آپ چاہتے ہیں الیکشن تو کس طرح سے ہوں گے. آپ سندھ میں نہیں کرنا چاہتے, آپ قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں کرانا چاہتے, آپ بلوچستان کا نہیں بے شک نہ کریں, تو کم سے کم آپ آئین کے مطابق جو سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کر دیا ہے تو اس کو آپ پنجاب میں الیکشن کرا دیں. نہیں لال صاحب ایک منٹ لال صاحب ایک منٹ میں ایڈ کر دوں, پھر آپ اس کا بھی ساتھ جواب دے دیجیے گا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پنجاب میں الیکشن ہو جائے گا, آپ کو پتا ہے پنجاب جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں اسمبلی کے ارکان کی تعداد بھی زیادہ ہے, قومی اسمبلی کے ارکان کی. یہ پورا صوبہ امپیکٹ کرتا ہے پاکستان کے تمام انتخابات کو. جو سوال یہاں پہ نقطہ اٹھایا اخونزادہ چٹان صاحب نے کہ اگر پنجاب میں ایک حکومت بن جاتی ہے, فرض کیا آپ کی بنتی ہے, تو کل اگر اسمبلی میں انتخابات ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے اور آپ اس کو انفلوئنس کرتے ہیں تو پی ڈی ایم آپ پر اعتراض کرے گی. اگر حکومت پی ڈی ایم کی بن جاتی ہے اور مرکز میں پھر پی ڈی ایم کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ اعتراض کریں گے. تو اگر پنجاب میں پہلے حکومت بن جائے گی, کے پی میں خیبر پختونخوا میں پہلے حکومت بن جائے گی, تو یہ اگلا نظام آپ کا ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا. جاوید بھائی آپ گواہ ہیں اس چیز کے, پوری قوم اس چیز کی گواہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت عمران خان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ اگر آپ جنرل الیکشن چاہتے ہو, اگر جنرل الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ دونوں اسمبلیز یا اپنی حکومتیں ختم کر دیں, ڈیزالو کر دیں. یہ تو مطالبہ کرتے رہے ہیں. وہ سیاسی چال بھی تو ہو سکتی ہے. اچھا, اب ان کو یہ خوف کیوں ہے؟ دیکھیں چال ہے تو ہر کسی کو چال کھیلنے کا حق ہے, یہ صرف ان کو حق ہے.
اچھا اس کے بعد ان کو کیوں طے ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ کیوں شکست مان کے بیٹھ گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی؟ ان کو بھی تو خود پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، ان کو خود پہ کانفیڈنس کرنا ہونا چاہیے کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے 30، یہ کہتے ہیں کہ ہم 1 سال سے حکومت میں، یہ 1 سال سے نہیں ہے، یہ 30 سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اور یہ ملک کو اسی طرح لوٹا ہے، اسی طرح نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ان کو خود پہ اعتماد نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے۔ اب آپ نے جو صدیق الفاروق صاحب نے بات کی کہ ایک دن میں 8 ضمانتیں مل جاتی ہیں عمران خان کو، تو بھائی صاحب اتنے پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم پہ مقدمات نہیں بنے 1 سال کے ٹائم اسپین پہ جتنے آپ نے عمران خان پہ بنائے ہیں۔ 150 کے قریب جو ہے کیسز بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف پہ عمران خان نے کوئی کیس نہیں بنایا تھا، نواز شریف کے پر نواز شریف کی حکومت میں ہی کیسز بنے اور وہ اس ملک سے فرار ہو گئے۔ آج عمران خان نے کہا ہے کہ آ جائیں، تو بے شک ان کے بھائی کی حکومت ہے، وہ بے شک آ جائیں ملک میں۔ آج تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ آپ بالکل آ جائیں، پاکستان آ جائیں اور جو ECL میں ہم دونوں کا نام ڈال دیں، اور دیکھیں کون بھاگتا ہے ملک سے، پھر کون بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عمران خان نے جو ابھی رپورٹس آ رہی ہے اس کے حساب سے آفر بھی دے دی ہے۔ اب ایک اور بہت اہم ہے جو وہ یہ ہے، جو اس وقت پنجاب میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس کے تو 90 دن پورے ہو گئے آئین کے مطابق۔ اب وہ کس کھاتے میں حکومت، کیونکہ دیکھیں الیکشن نہ میرا مسئلہ ہے PTI کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ PDM کا، الیکشن مسئلہ ہے ووٹ کا حق کس کا ہے، عوام کا ہے، جس کو یہ موجودہ حکومت عوام کو اس حق سے محروم کی جا رہی ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو اپنا ووٹ ملنا چاہیے۔ تو اس لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیوں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن نہ ہونے کے لیے جو صدیق الفاروق صاحب وجوہات بتا رہے تھے کہ ہمارے ایران سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، افغانستان سے نہیں ہیں، ہندوستان سے اچھے نہیں ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے کے بعد آپ کی معاشی حالت تو تباہ برباد کی آپ نے، آپ کی فارن پالیسی جو وزارت خارجہ ہے اس نے بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ افغانستان جو ہمارا مین پڑوسی بھی ہے، جہاں سے ہمارے سارے ایشوز ان سے آج کل ڈیولپ ہو رہے ہیں، ایک وزٹ نہیں کیا ہے انہوں نے، تو سارے معاملات آپ کے موجودہ حکومت میں خراب ہوئے۔ اور اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک وجہ بتاتے کیا کر لیں گے، آپ چھوڑے اکتوبر کو نا 24 پہ چلے جائے، 25 پہ چلے جائے، مجھے بتائیں تو صحیح کم سے کم عوام کو کہ آپ نے 1 سال پہلے کیا جو ہے گول کھلائے ہیں اور آگے آپ کیا کر لیں گے۔ چلیں آج صدیق الفاروق پاکستان صاحب، میں مہنگائی جو نعرہ لگا کے آئے تھے، میں آخری جملہ، یہ جو وعدہ عوام سے کر کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، آج پاکستان کی زندگی میں اتنی زیادہ جو ہے مہنگائی نہیں ہوئی جتنی آج مہنگائی ہے۔ آج یہ 500 سے لے کے 50 روپے سے لے کے 500 روپے انہوں نے سوئی گیس کے میٹر کا کنیکشن کے میٹر کے رینٹ کر دیا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ عوام پہ جو بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، اور ان کو فکر یہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح حکومت میں رہنا ہے، گھر نہیں جانا، عوام کے پاس نہیں جانا۔ لال صاحب ہم پوچھ لیتے ہیں، صدیق الفاروق صاحب ایک تو مہنگائی کے حوالے سے رسپونڈ کر دیجئے گا کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا کیا آپ کو خوف ہے کہ آپ الیکشن میں ہار جائیں گے، یا آپ کو یہ خدشات ہیں کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ایک تو پوری عمر جو ہے وہ ایک عجیب سا نظام ڈیولپ ہو جائے گا، یا پھر کسی بھی جماعت کے جیتنے میں یا ہارنے کی صورت میں ملکی حالات بھی خراب ہونے کے خدشات ہوں گے جب تک کہ تمام لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر کوئی ایک حتمی فیصلہ نہیں کر لیتے؟ الیکشن سے فرار جاوید اقبال صاحب ممکن ہی نہیں ہے، قطعاً الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ ابھی ملی صاحب کہہ رہے تھے کہہ دیتے آئین کے مطابق، تو جو ہم کہتے ہیں فری فیئر امپارشل، وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، ہم آئین کو تھوڑا پڑھ دیتے ہیں، وہ ہم اپنے آپ سے کوئی آئین میں ڈالتے نہیں ہیں۔ تو ہم الیکشن لڑیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آئین کے مطابق لڑیں گے، آئین میں دی ہوئی شرائط کے مطابق لڑیں گے۔ ان کی شرائط جو آئین سے ماوراء ہیں وہ نہیں چلیں گی۔ دوسری دیکھیں میں نے کیا بات کی، انہوں نے اس میں سے نکالنے کی کیا کوشش کی۔ ایران کے ساتھ سرحد کا مطلب دہشت گرد جو ہیں انڈیا سے، وہ کبھی ایران کی طرف سے گھستے ہیں، کبھی افغانستان کی طرف سے گھستے ہیں، پتہ نہیں وہ سفارتکاروں کے روپ میں دہشت گردوں کو بھیجتے ہیں، چونکہ سفارت خانے اور کونسل خانے تو بہت ہیں افغانستان میں بھی، ہر جگہ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے انڈیا کے ساتھ سرحد جو ہے وہ تو کب سے چل رہی ہے، عمران خان نے تو سودا ہی کر دیا کشمیر کا۔ اب آپ
अब पीटीआई, पूरी पीटीआई को कोई शर्म नहीं आएगी कि इन्होंने और बाजवा ने मिलकर कश्मीर दे दिया इंडिया को। इमरान खान ने मोदी को सलामती कौंसिल का वोट दे दिया। इमरान खान ने कहा दुआ करें, मोदी ईमानदार आदमी है, वो इंडिया में कामयाब हो जाए, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। फिर ये हल हो गया। फिर अब ये जो हल आपने निकाला, कश्मीर रोड का नाम आपने श्रीनगर रोड रख दिया, श्रीनगर हाईवे, इससे पता हो गया कश्मीर। तो आप ये बातें कहते हुए आपको शर्म नहीं आती पीटीआई के हमारे दोस्तों को? हम तो ये चाहते हैं कि आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए। दूसरी बात ये है मेरे भाई, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मंगल 2 मई को आज तक तो खुश उसलूबी से बातें हुई, ये हमारी शरायत है, ये आपकी शरायत। इस तरह मैं ये समझता हूँ कि 2 मई और आगे शायद 1-2 दिन और हो। अगर अप्रोच यही रही तो फिर तो मुझे कोई इस टनल की दूसरी साइड पे रोशनी नहीं नजर आ रह गई बात। इन्होंने, फिर मैं अर्ज करूंगा, इन्होंने कहा जी वो सुई गैस के मीटर के बढ़ा दिए, वो अगर उन्होंने बढ़ाया तो वो वापस भी हो जाएंगे। आपने जो सुई गैस के आते ही पैसे बढ़ाए थे और पता नहीं कितने बिल, कितने अरब रुपए लोगों की जेब से निकाल लिए थे, वो वापस नहीं दिए। फिर आपने जो कुछ किया वो क्या किया? आपने आते ही सीपैक बंद कर दिया। आपने जो चलती हुई मईशत थी उसको तबाह कर दिया। आप बातें करते हैं। जी चट्टान साहब, सीपैक की बात की सिद्दीकुल फारूक साहब ने, तो अब हालिया जो एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया में मौजूद है कि चीन ने ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके तहत जो सीपैक है उसका सबसे बड़ा मंसूबा जो है वो पेश किया है पाकिस्तान को, गवादर से काशगर तक रेलवे लाइन का, और ये तकरीबन 58 अरब डॉलर का मंसूबा है। ये एक बहुत बड़ा, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सीपैक जो है वो मुतहर्रिक हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ नज़र आता है कि हम एक बार फिर जब बड़े बड़े मंसूबे शुरू होते हैं तो मुल्की जो सियासी इस्तेहकाम होता है उस पर भी फिर सवालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो अब भी आपको लगता है कि कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहे? बिल्कुल जी चाहते हैं। और वजह क्या है? क्योंकि ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ सीपैक का नहीं है, ये जरदारी साहब का इनिशिएटिव था और ये था साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया इंटीग्रेशन, और इसमें 3 मुआहिदात भी हुए थे हमारे दौर में। एक खास 1000 का मुआहिदा हुआ था जो ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बिजली का मंसूबा था। एक इसमें 30 का हुआ था जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गैस पाइपलाइन मुआहिदा था। एक ईरान और पाकिस्तान का मुआहिदा था। अगर मुझे आप ये बताएं, अगर ये इंटीग्रेशन हो जाता है, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया आपस में ट्रेड शुरू करते हैं और अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि दुनिया का पॉपुलेशन तो या सेंट्रल एशिया में है या साउथ एशिया में है। दुनिया के जो 3 बड़े बड़े ममालिक हैं वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में है। इसमें चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, इधर रशिया तक ये सारे इसमें शामिल है। तो इसके खिलाफ तो भरपूर जदोजहद जो है वो हो रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हमने सब लोगों की नाराजगी के बावजूद ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया था, जिस तरह सबके मुखालफत के बावजूद हमने गवादर से मुआहिदा किया था, जिस तरह के सबके मुखालफत के बावजूद हमने एटम बम का इफ्तिताह किया था, फिर हमने एटम बम की धमाके की थी पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह ताला इस तरह ये सारी दुनिया मुखालफत करेंगे। लेकिन ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है सीपैक का, 1 बेल्ट 1 रूट और इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, इंशाअल्लाह ताला ये होता रहेगा। और लासन साहब ने कहा कि हमने आप लोग अपोजिशन कह रहे थे कि असेंबलियों को तोड़ दे। भाई इमरान खान साहब ने हमारे कहने पे असेंबलियां नहीं तोड़े हैं। इमरान खान साहब ने असेंबलियों को तोड़ा है जनरल बाजवा साहब के कहने पे, खुद अपने मुंह से उन्होंने इकरार किया है कि मैंने जनरल बाजवा साहब के कहने पे असेंबलियां तोड़ी हैं। और जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, मैं भी मानता हूं कि महंगाई है, लेकिन एक दिन महंगाई के खिलाफ एहतजाज करे ना,
मैंने तो इमरान खान साहब का एक दिन नहीं देखा कि वो बाहर निकला, सड़कों पे निकला और उन्होंने एहतजाज किया कि ये महंगाई क्यों है और किस वजह से ये महंगाई है। वो तो जब एहतजाज करते हैं इलेक्शन के लिए करते हैं, इक़्तिदार के लिए करते हैं। हमेशा से तो इनका मुतालबा यही है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मौजूदा हुकूमत को घर भेज दे और 2018 में जिस तरह मुझे यहाँ पे हुकूमत में लाया था इस तरह मुझे हुकूमत में लाए। इनका तो यही मुतालबा है। हम भी मानते हैं महंगाई है, लेकिन आप किस चीज की अपोजिशन है? करें ना महंगाई के खिलाफ एहतजाज। न तो आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ कोई एहतजाज किया, न कोई जलसा किया, न कभी कोई बयान दिया। ऐसे कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई है, हम तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या किया महंगाई? ठीक है, अपोजिशन को भी बहरहाल अपना जो किरदार है, मस्बत किरदार है, वो अदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखुंज़ादा चट्टान साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब और लाल चंद मली साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जारी हैं, अगला दौर अब मंगल को होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ मस्बत बातें सामने आएंगी और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के हवाले से मुत्तफ़िक़ हो जाएंगी। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।